أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا، جس میں سیرت طیبہ کے کچھ بنیادی امتیازات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور سیرت نبویہ کی اہمیت اور ضرورت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس ماحول کو، اس معاشرے کو جاننا ضروری ہے جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس زمان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی۔ اس کو عہد جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، عصر جاہلی، عہد جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، ایسا زمانہ، ایسا وقت کہ جس میں انسان، بلکہ پوری انسانیت خدا فراموش ہونے کے بعد خود فراموش بھی ہو چکی تھی۔ انسانیت کا مستقبل غایت درجہ کی تاریکی اور مایوسی کے اندر تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی تھی، ہر طرح کی برائیاں، ظلم و جور، فحاشی اور یعنی قتل و قتال، چوری ڈاکہ زنی، بدکاری، رشوت خوری، سود خوری، جوئے کے اڈے، شراب خوری، عورتوں کے حقوق کو سلب کیا جانا، مردوں کی ایسی اجارہ داری جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، ظلم و عدوان کا ایک زمانہ، ایک دور تھا جو چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کے باطنی رذائل اور باطنی بیماریوں کو تزکیہ اور تطہیر کے ذریعے خوبیوں کے اندر بدلتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اس کی آواز کم ہو سکتی؟ یہ اتنا بولے گا تو پھر میں کیا بولوں؟ اس کی آواز کم کریں. والیوم. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ان کی جہالت کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے علم کے ساتھ اور دانائی میں بدلتے ہیں. زمانہ جاہلیت کیسا تھا؟ اگر ہم روم و فارس کی بات ایک طرف رکھیں، صرف عرب قبائل کی بات کریں، جزیرۃ العرب کی بات کریں، تو جزیرۃ العرب کے اندر ان کی اجتماعی حالت اتنی دگرگوں تھی اخلاق ان کے بگڑ چکے تھے. اور اخلاق کے بگڑنے کا اثر ان کی معاشی زندگی پر بھی تھا، معاشرتی زندگی کے اوپر بھی تھا. قبائلی تعصب عام تھا. اس میں سے چیدہ چیدہ باتیں عصر جاہلی کی آپ کے سامنے رکھوں تو سب سے پہلی چیز جو ان کے اجتماعی خرابی کا باعث بنی، کثرت سے شراب پیتے تھے. شراب خوری، شراب نوشی، یہ ان کی تہذیب و تمدن کا ایک لازمہ بن چکی تھی. ہر وقت شراب خانے، مے خانے ہر وقت کھلے رہتے تھے. شراب پی کے ہلڑ بازی کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد زبانی کرنا یہ عام تھا. شراب ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی. شراب ایسے ہی تھا جیسے ان کی تہذیب کا ایک لازمہ ہو، ایک عام چیز ہو. شراب عرب کے جاہلی معاشرے کے اندر اتنی عام تھی کہ عصر جاہلی کے جتنے ادباء اور شعراء کو پڑھیں تو کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا جو شراب کا تذکرہ نہ کرتا ہو. سب سے زیادہ ان کے ہاں جس چیز کا تذکرہ ملتا ہے وہ ان کے اشعار کے اندر شراب کا تذکرہ ملتا ہے. شراب کے اتنے نام ہے عربی زبان کے اندر کہ شاید ہی کسی اور چیز کے اتنی عام تھی کہ اس کے بے شمار نام رکھتی ہے، اس کی بے شمار صفات ہیں. یہاں تک کہ شراب خوری ان کی تجارت کا اور ان کے معاشی زندگی کا بھی ایک لازمہ بن چکا تھا. شراب بنانا، شراب بیچنا. جب ہم عصر جاہلی کو شراب خوری کے اندر عام پاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم عصر اسلامی سے، کیا ہم عصر اسلامی کے اندر ہیں یا عصر جاہلی کی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر ہم شراب خوری کا ذکر عصر جاہلی کے تعلق سے کرتے ہیں تو آج ہمارے دور کے اندر، ہمارے وقت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر شراب خوری کتنی عام ہے. آج ہم بھی عصر جاہلی کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر یا جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے جیسے اسلام آباد ہے، اس میں غیر ملکی بھی موجود ہوتے ہیں، غیر مسلم. تو ایک قانون کے تحت ایئرپورٹ کے اوپر بعض ہوٹلز کو بار رکھنے کی، شراب کی بار رکھنے کی پاکستان کے قانون کے اندر بھی گنجائش موجود ہے. باقاعدہ طور پر قانون سازی ہے اس کے اوپر. غیر مسلم نصرانی جن کو عیسائی کہتے ہیں، ان کے نام کے اوپر، پاکستان کے اوپر عیسائیوں کے نام کے اوپر، مسیحیوں کے نام کے اوپر مسلمان شراب کی خرید و فروخت کرنے والے ہر شہر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر بستی کے اندر مسیحیوں کے نام پہ، عیسائیوں کے نام کے اوپر پرمٹ لے کے مسلمان شراب کا دھندا کر رہے ہیں.
آج تو شادی کی بڑی بڑی مجالس کے اندر جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، وہ شادی کی، بیاہ کی اور دیگر تقریبات کے اندر شراب نوشی ان کے ہاں عام پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی عصر جاہلی سے گزر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ عصر اسلام یہ نہیں ہے، یہ عصر جاہلی کا ایک نقش ہے جو ہمارے دور کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر شراب کو بیچنا، شراب بنانا، شراب کا دھندا کرنا ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے۔ اور کئی وزیر ہم نے ایسے دیکھے، کئی قلم کار ایسے دیکھے، کئی دانشور ایسے دیکھے، اخبار کے اندر باقاعدہ طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کالم لکھتے ہیں اور پروگرام ٹی وی کے اوپر کرتے ہیں کہ شراب کے پرمٹ عام طور پر بنا دینے چاہیے، اس سے ملکی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ عصر اسلام ہے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ تو شراب ان کی گٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، شراب پیتے تھے، شراب بیچتے تھے، ان کی معیشت کا دار و مدار بھی شراب کے اوپر تھا۔ آج ہمارے دانشور بھی جن کے نام مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ایسی قانون سازی کرو، شراب کے اوپر پابندی لگانے کے باوجود بھی تو اتنی شراب بلیک کے اندر سیل ہو رہی ہے، تو اس کی عام اجازت دے دو شرائط کے ساتھ، اس سے ملکی معیشت کو، اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے فوائد گنواتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کو دیکھیں کتنا خوشحال ہے، وہاں پر شراب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس سے وہ ملکوں کی مثالیں دے کے کہ اس کی وجہ سے ملکوں کی معیشت چل رہی ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں کرسمس کے موقع کے اوپر، یورپ کے اندر ایک ہفتے میں اتنی شراب پی جاتی ہے، یہ جہاں بھی غیر مسلم ممالک ہیں، جو پورے سال کے اندر پوری دنیا میں جتنی شراب نہیں پی جاتی۔ تو کہتے دیکھیں ان کی کتنی معیشت اس کی بنیاد کے اوپر چلتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا ان کی برائیوں میں سے ایک برائی جوا اور شراب، جوا اور سود خوری۔ عرب کی جاہلی تہذیب کے اندر جوا کھیلنا بھی ایک عام چیز تھا، بلکہ جوئے کی مجالس میں ذکر انسان کا موجود نہ ہونا یہ ایک عار سمجھا جاتا تھا۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی تابعی مشہور، وہ فرماتے ہیں، امام طبری نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں ایک شخص زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے سارے مال اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جوئے کے اندر ہار جاتا تھا۔ جوا لگاتا، بازی لگاتا، جب اس کے پاس دینے کے لیے کوئی پیسے، کوئی اونٹ، کوئی زر، کوئی دولت نہ ہوتی تو اپنے بیوی بچوں کو ہی جوئے کی بازی کے اندر لگا دیتا۔ پھر جوا ہارنے کے اوپر اپنے بیوی بچوں کو اپنے مد مقابل جیتنے والوں کو بازی کے اندر اپنے بیوی بچے بھی اس کے حوالے کر دیتا، اپنی عورتیں اس کے حوالے کر دیتا۔ اتنے گئے پڑے اور گئے گزرے ان کے حالات تھے کہ جوا لگا رہے، اپنی بیوی بچوں کو جوئے کی بازی کے اندر مقابلے میں پیش کر رہے۔ قتادہ کہتے ہیں پھر جب بازی میں ہار جاتا تو وہ دیکھتا، شراب بھی پیتے تھے، مدہوشی کے عالم کے اندر جوئے میں جو تھا سب کچھ لگا دیا، اب اور کچھ نہیں بچا تو بیوی بچوں کو ہی لگا دیا۔ جب اپنے بیوی بچے کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتا، اپنا سارا مال کسی دوسرے کے ہاتھ میں، پھر اس کو غیرت آتی، پھر اس کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان حسد، بغض، عناد، کینہ پروان چڑھتا اور اس کی وجہ سے قتل و قتال ہو جاتا۔ جوا عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں چیزوں کا نام لے کے اس کو رجس من عمل الشیطان کہا ہے۔ انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور آستانے کے تیر ہیں اور بت پرستی ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ نہایت ہی کری اور پلید قسم کے شیطانی عمل ہیں۔ پھر اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، زمانہ جاہلیت کو پڑھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر تو نہیں ہیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر
جوئے کے نام کے اوپر لکی کمیٹیاں چل رہی ہیں. اس معاشرے کے اندر گھوڑ سواری جیسا پیغمبری کھیل، جس کی گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے، سب سے زیادہ مہنگا جوا اگر چلتا ہے تو گھوڑ دوڑ کا جوا ہے. کرکٹ میچ جتنے بھی ہو رہے ہیں، جتنی بھی لیگز ہو رہی ہیں، ساری کی ساری جوئے کا دھندا ہے. ہمیں دیکھنے کے اندر صرف وہ ایک ٹرافی نظر آتی ہے کہ فلاں پی ایس ایل جیت گیا تو فلاں یہ جیت گیا، یہ ہمارے سامنے ہے. فلاں پلیئر کو اتنے پیسے ملے اور اتنے کروڑ میں بکا. یہ تو صرف دکھاوا ہے، یہ تو اس کا ٹپ آف دا آئس برگ ہے. باقی اس کے پیچھے سارے کا سارا گلیشیئر اس کے بہت نیچے ہے. وہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اتنے رنز ہو گئے، اتنی بالز ہوگی، فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا. بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جوا چل رہا ہے. اور جوا کون کھیلتا ہے؟ حکومتی عہدیدار کھیلتے ہیں، وزیر کھیلتے ہیں، منسٹر کھیلتے ہیں، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کھیلتا ہے جوا. جتنے بھی میچ ہوتے ہیں چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام جتنی بھی گیمز پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں، ان کے رزلٹس پہلے سے معلوم ہوتے ہیں. ایک ایک بال کا، ایک ایک وائڈ کا، ایک ایک نو بال کا سکور چل رہا ہوتا ہے. کچھ تو پرائیویٹلی جوا کھیل رہے ہوتے ہیں نا، سٹے باز جن کو کہتے ہیں. اصل جوا کرکٹ بورڈ کھیل رہا ہوتا ہے، وزیر کھیل رہے ہوتے ہیں، حکومتیں جوا کھیلتی ہیں. یہ تو میں نے کھیلوں کا جوا بتایا. یہ جو جوا پرائز بانڈ کے نام پہ چلتا ہے، وہ سود اور جوئے کا مرکب ہے. یہ جو جوا ہمارے ہاں اسٹیٹ لائف انشورنس کے نام پہ چلتا ہے، عام بندوں کو پتہ بھی نہیں ہے. سود بھی ہے، جوا بھی ہے. تو جوئے کے بہت سارے سلسلے چل رہے ہیں. تاش کے پتوں پہ جوا کھیل رہے ہیں، لوڈو کے اوپر جوا کھیل رہے ہیں. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوڈو جیسے دانے دار کسی بھی، یہ بات جان لیں، کوئی بھی گیم جس کے اندر گنتی کے حروف استعمال ہوتے ہیں، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، ہر وہ گیم جس کے اندر گنتی کے حروف کا عمل دخل ہے، آپ کے اس کے اوپر پیسے کی بازی نہ بھی لگائیں تب بھی حرام ہے. ایک ہے کہ آپ پیسے لگا کے کھیلیں، وہ تو جوا ہے، سب کو سمجھ آتا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی گیم جس کے اندر اعداد ہوتے ہیں، ریاضی کے حروف ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نردشیر عربی کے اندر کہا جاتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر او دمہ. جو بندہ نردشیر کھیلتا ہے، نردشیر لوڈو جیسی گیموں کو کہتے ہیں جس کے اندر حروف ہوتے ہیں. اتنے دانے آ گئے، 6 آ گیا، 3 آ گیا، 4 آ گیا. اس کی ایک جدید صورت یہ ہے کہ بڑے بڑے کیسینوز کے اندر وہ ایک ٹیبل ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اس کے اوپر دانا پھینکتے ہیں، یہ 23 پہ رکے گا، 24 پہ، 25 پہ، 26 پہ. یہ ساری نردشیر کی صورتیں. من لعب بالنردشیر، جو بندہ نردشیر، یہ اعداد اور گنتی والی کوئی بھی گیم کھیلے، آپ نے فرمایا وہ اتنا پلید اور نجس اور اتنا کری اور گندا کام کر رہا ہے جیسے کہ نردشیر کھیلنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون یا خنزیر کے گوشت کے اندر لت پت کرے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. لہذا یہ بچے، گھر والے بھی بچوں کو بہلانے کے لیے، موبائل سکرین چھڑانے کے لیے ان کو لوڈو لا کے دیتے ہیں. والدین بھی ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں. اب وہ ایک اعتبار سے جوا نہیں ہے، کوئی جوا کوئی اس پر بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، گھر والے کھیل رہے ہیں، عورتیں مرد کھیل رہے ہیں گھر کے، تو ٹھیک ہے، پیسے نہیں لگا رہے، جوا نہیں. لیکن یہ نردشیر، جو بھی دانے دار چیز، یعنی جس کے اوپر گنتی کا مدار ہوتا ہے کہ اتنے حروف آئیں گے، تاش کے پتے ویسے کھیلنا، اس کے اندر بھی گنتی ہوتی ہے، 2 آئے گا، 3 آئے گا، 4 آئے گا. یہ بذات خود حرام ہے، چاہے آپ جوئے کے پیسے نہ بھی لگائیں. لہذا اپنے بچوں کو اور طرح کی گیمیں لا کے دیں، ان کو باہر میدان میں لے کے جائیں. میدان میں لے کے جانے کا وقت نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، جن کے اندر جوا نہ لگائیں تو وہ گیمیں کھیلنا حلال ہے. بچوں کو آپ کیرم بورڈ لا کے دے دیں، اس کے اندر کوئی گنتی کا عمل دخل نہیں. ایسی گیم لا کے دیں بچوں کو گھر کے اندر جو کھیلی جا سکتی. لیکن لوڈو جیسی گیم
اپنے بچوں کو کبھی نہ لا کے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڈو جیسی گنتی جیسی کوئی بھی گیم جو بندہ کھیلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر لت پت کرتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث. یہ عربی معاشرے جاہلی معاشرے کا ایک برا فعل یہ تھا کہ جوا کھیلتے تھے. جوا ان کے ہاں عام تھا. تیسری بات ان کے جاہلی معاشرے کی برائی کہ ان کے اندر معیشت سود کے اوپر چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا سورہ البقرہ کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو دگنا تگنا بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. سود ان کے ہاں اتنا عام تھا. امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی کسی بندے نے کسی سے قرض کوئی مال لیا ہوتا سود کے اوپر. جب وہ سال پورا ہوتا اس کی مدت پوری ہوتی وہ اس کے پاس آتا آ کے کہتا تقدینی اور تزیدنی, کیا میرا سود میری رقم واپس کرو گے؟ اگر واپس نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے اس کو ڈبل کر لو اور بڑھا لو. اگر اس کے پاس وہ پیسے دینے کے لیے قرض کے ہوتے جو سود پہ اٹھائے تھے وہ اس کو واپس کر دیتا. اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ کہتا کہ مجھے مہلت دے دو اگلے سال تک, اگلے سال تک مہلت دے دو اور جو تمہاری رقم ہے اس کو ڈبل کر لو. اس کو کہتے ہیں اضعافا مضاعفا کہ ایک سود پہ پیسے اٹھائے ہیں دے در دے, سود در سود. سود پہ پیسے اٹھائے ہیں 50,000 روپے, مدت ہے 1 سال, سال پورا ہوگا یا پیسے دو گے یا پھر یہ لاکھ ہو جائے گا. لاکھ ہے تو اگلے سال 2 لاکھ ہو جائے گا, 2 لاکھ ہے تو اگلے سال 4 لاکھ ہو جائے گا. تو اس طرح سود. اگر 1 سال کی اونٹنی سود میں رکھی ہوتی پیسے نہیں ادا کرتا آگے 2 سال کا اونٹ, 2 سال کا تھا 4 سال کا, پھر بڑھتے 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 اس طرح چلا جاتا. اگر وہ سونا ہوتا پیسے ہوتے 100 درہم ہے پورے نہیں دے گا مدت کے بعد 200 درہم ہو جائیں گے, 200 درہم نہیں دیے مدت کے بعد 400 درہم. اس طرح ضرب دے کے ڈبل ہر دفعہ ڈبل ہوتا جاتا. اس طرح سود عام تھا اور سود ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا. اس طرح طبیعت کا حصہ بن گیا کہ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جس کو قرآن مجید نے ان کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا. زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہم تجارت کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں سوداگری کرتے ہیں یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے, اس میں بھی منافع ہوتا ہے. تو سود کے اندر بھی ہم پیسے دے کے اس سے زیادہ لے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں جب پہلی دفعہ چیز کوئی بیچی 50,000 روپے کی چیز ہمیں پڑی, ہم نے اس کو 70,000 روپے میں بیچ دیا تو یہ بھی تو 20,000 روپے کا ہم نے منافع کمایا نا اس چیز کے اوپر. تو کہتے ہیں کیا فرق ہے, پہلی دفعہ بیچتے وقت زیادہ قیمت لگا لو یا بعد میں جب آپ کے مال کی مدت آئے جو قرض دیا تھا آپ اس کے اوپر بڑھا لو. انما البیع مثل الربا. کہتے تھے تجارت کے اندر اور سود میں فرق کیا ہے, یہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے سوداگری کو تجارت اور سوداگری اور لین دین کی بنیاد کے اوپر, ٹریڈ کی بنیاد کے اوپر, پیسہ کمانے کو تجارت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندے سود کی وجہ سے, سودی لین دین کی وجہ سے 4 بندوں پر اللہ کی لعنت. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. 4 بندوں پر سودی لین دین کی وجہ سے, ایک سودی معاملے کی وجہ سے 4 بندوں پر لعنت ہے. آکل الربا سود لینے والا بینکار, سیٹ, ساہوکار. وموکلہ اور سود میں پیسے اٹھانے والا وہ مقروض, وہ جس نے قرض اٹھایا تھا بینک سے اور بعد میں 10 لاکھ کی بجائے 12 لاکھ روپے واپس کر رہے, اس پر بھی لعنت ہے. سود کھانے والا کھلانے والا. وہ شاہدی ہے سود کے لین دین کے اوپر 2 گواہ بننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. وہ کاتبہ سود کے معاملے کو لکھنے والے منشی پر بھی اللہ کی لعنت ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو, اللہ اور اس کے رسول کے لین دین کو, سود خوری کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرا دیا. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود کھانے والوں، سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی تجارت کرنے والوں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زمانہ جاہلی کے اندر سود عام تھا، ہمارے معاشرے میں سود کوئی نہیں ہے، عام ہے سود۔ بڑی بڑی ملیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کاروباری حضرات، بڑی بڑی سوسائٹیز، جتنے بڑے بڑے سیٹھ نظر آتے ہیں نا، میاں امن شاہ پاشا، جا کر نکال لو، بینکوں سے سود لیے ہوں۔ شوگر کی ملیں ہوں، گھی بنانے والی ملیں ہوں، سیمنٹ بنانے والی ملیں ہوں، جتنا بھی کاروبار چل رہا ہے، اگر میں کہوں کہ 95% بڑا بزنس مین سود کے اوپر قرض لے کے چل رہا ہے تو میں اپنی بات کے اندر جھوٹا نہیں ہوں گا، جا کے تحقیق کر لیجیے۔ یہ زمانہ جاہلی ہے، یہ عصر جاہلی ہے، یہ عصر اسلام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی حکومتیں سود دیتی ہیں، حکومتیں سود لیتی ہیں۔ IMF سے قرضہ لے رہا سارا ملک، اس کی نظر ہو گیا 78 سال کے اندر جتنا قرض سود کے اوپر IMF سے، ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے اٹھایا۔ جو بھی حکومت آتی ہے اس کا رونا کیا ہوتا ہے کہ قرض اتنا بڑھ گیا، سود اتنا بڑھ گیا، اب کیا کرو، مزید ٹیکسز لگا دو۔ ٹیکسز کیوں زیادہ لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سود پہ قرض لے رہے ہیں، IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین بینک سے۔ لیتے جاؤ سود، بڑھاتے جاؤ قرض اور سود دیتے جاؤ۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا فلاں حکومت آئی، پرویز مشرف نے سب سے زیادہ سود کی قسطیں تاریخ میں واپس کی ہیں، عمران خان نے اتنی قسطیں واپس کی ہیں، سود کا ابھی تک پاکستان پر جو قرض لیا تھا اس کا ایک پیسہ بھی کسی حکومت نے واپس نہیں کیا۔ یہ جو واپس کرتے ہیں نا، کوئی حکومت آگے بڑا فخر سے کہتی ہے ہم نے اتنا پیسہ واپس کیا، وہ اصل میں اوپر کا سود ابھی تک واپس کرتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان کا لیا گیا قرض کا 1 روپیہ بھی کسی نے واپس نہیں کیا۔ اصل تو ادھر ہی پڑا ہے، سود دے رہے ہیں اور وہ سود بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوتھی اس معاشرے کی خرابی، بدکاری اس معاشرے کے اندر عام تھی۔ اس معاشرے کے اندر زنا اور بدکاری عام تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کے اندر ان کی طرف سے حدیث آئی ہے، عروہ بن زبیر اپنی خالہ سیدہ عائشہ ام المومنین سے بیان کرتے ہیں، کان النکاح فی الجاہلیت علی 4 انحاء، 4 طریقوں سے زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طریقوں سے ہوتا تھا۔ 3 نکاحوں کو اسلام نے باطل قرار دے دیا، ایک کو باقی رکھا، جو لوگوں کا آج معروف نکاح ہے۔ 4 طریقے نکاح کے کتنے ہوتے تھے؟ اتنے غلیظ طریقے کہ مجھے منبر پر اللہ کی قسم بیان کرتے ان کو تفصیل سے شرم آتی۔ صحیح بخاری کے اندر سید عائشہ فرماتی زمانہ جاہلیت کے لوگ ان 4 طریقوں سے نکاح کرتے تھے، یعنی ان کے درمیان جو زواج اور مرد و زن کا گھر گرستی کا تعلق تھا وہ 4 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک طریقہ بڑا ہی غلیظ اور گندا طریقہ یہ تھا کہ ایک نیچے کے نسب والا آدمی، جس کا نسب اور جس کا خاندان ذرا اوپر نہیں ہے، وہ اپنی اہل کو، اپنی بیوی کو کسی بڑے شرف والے وڈیرے کے پاس بھیجتا اور وہ اس سے حاملہ ہوتی، اور وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ نجابت اولاد کے لیے، کہ بڑے خاندان اور بڑے نسب اور بڑے باپ کی طرف یہ منسوب ہوگا، اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے۔ اس کو نکاح الاستبداع کہتے تھے۔ دوسرا گندا طریقہ، ایک جماعت جو 10 سے کم ہوتی تھی ایک عورت کے پاس جاتے، اس کے ساتھ بدکاری میں شریک ہوتے، پھر وہ عورت اگر حاملہ ہوتی، بدکارہ عورت، جب وہ بچے کو جنم دیتی تو وہ ان سب کو پیغام بھیجتی، وہ سارے کے سارے آتے، پھر ان میں سے جس کے اوپر اشارہ کر کے وہ کہتی کہ یہ جو بچہ میں نے جنم دیا نا یہ تمہارا ہے، ان میں سے کوئی بھی شخص کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ بچہ جس کا وہ نام لیتی، وہ عورت ان 10 میں سے جس کا نام لیتی اس کی طرف منسوب ہو جاتا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ تیسرا گندا طریقہ اس کے دور کے اندر بدکاری کا، جس کو وہ نکاح کہتے تھے۔ بدکارہ عورتیں
جنہوں نے اپنے گھروں کے باہر جھنڈے لگا رکھے ہوتے تھے، نشان ہوتے تھے، جتنے لوگ چاہیں ان کے پاس جائیں اور اپنا جنسی خواہش کو پورا کریں. پھر اگر وہ حاملہ ہوتی، بچے کو جنم دیتی، تو جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہوتا تھا ان سب کو بلاتی. یہ تیسری صورت ہے. پھر ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، ماہر، وہ نین نقش بچے کے دیکھ کر ان کے اوپر نظر کر کے کہتا یہ بچہ تمہارا ہے، یہ بچہ تمہارا ہے، اس کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا. اور ایک نکاح جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یخطب الرجل الى الرجل ولیتہ او بنتہ فیصدق وینکح. ایک پاکیزہ نکاح جس کو اسلام نے باقی رکھا کہ کوئی مرد کسی دوسرے آدمی سے اس کی بیٹی کا ہاتھ یا اس کی ولیہ کا ہاتھ مانگتا، یعنی اس کے گھر نکاح کا پیغام بیچتا. وہ مرد اپنی بیٹی، اپنی بہن حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی کے اندر معروف طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے نکاح کروا دیتا. زمانہ جاہلیت میں بھی اس طرح کا نکاح ہوتا تھا. اس ایک معروف طریقے کے صحیح نکاح کو اسلام نے باقی رکھا ہے. باقی 3 طریقے کی بے حیائی کو اسلام نے ختم کر دیا. بدکاری ان کے اندر عام تھی. اور باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو چیزیں بیان کیا زمانہ جاہلیت کے اندر، شراب خوری عام تھی. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم زمانہ جاہلیت کی صفات پہ چل رہے ہیں. جوا ان کے اندر عام تھا. ہمارے ہاں جوئے کے بہت سارے طریقے وہ ہیں جو حکومت جوئے کے طریقے بتاتی ہے. ایسی ایسی سکیمیں، پرائیویٹ تو چھوڑ دیجئے، لکی کمیٹیوں کو ہی دیکھ لیجئے، بولی کی کمیٹیوں کو دیکھ لو، ساری جوا اور سود کے اوپر. سود ان کے اندر عام تھا. اور میں نے جیسے بتا دیا سود کتنا عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بدکاری ان کے ہاں عام تھی. اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ سیدہ عائشہ کی حدیث سے نصیحت کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں درد دل کے ساتھ، کہ اس وقت بدکارہ عورتیں اپنے گھروں کے باہر جھنڈے لگا دیتی تھی کہ جس نے اپنا منہ کالا کرنا ہے وہ یہاں آ جائے. میں اس کے اوپر کہتا ہوں آج کے دور کے اندر ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو ریلز بے حیائی کی چل رہی ہیں، یہ وہ بغایا ہیں ینصبن الرایات علی بیوتہن. یہ وہ بدکار ہیں جو اپنی ٹک ٹاک کے اوپر، ریلز کے اوپر جھنڈے لگا رہی ہیں اور مردوں کو بتا رہی ہیں کہ بھائی ہم ایسی ہی عورتیں ہیں جو سب کچھ تمہارے سامنے دکھا چکی ہیں. جس نے ہمارا نمبر نوٹ کرنا ہے رابطہ کر کے وہ ہمارے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں بے حیائی سکرین کے اوپر آ گئی. وہ کچھ عورتیں ہوتی تھی، یہاں پر تو آوے کاوے بگڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ تعالی حیا کے ساتھ رہنے کی اور ہمیں بھی حیا کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں زمانہ جاہلیت سے نکال کے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.